بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ادب عربی کی گھنٹی میں پچھلے درس کے اندر ہم لوگ جو باتیں پڑھ رہے تھے اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بحث ابھی چل رہی ہے باب الاسد والثور کی چل رہی ہے اور اس میں ایک کلام چل رہا ہے ابھی دمنہ کے بارے میں. دمنہ کی باتیں ہم پڑھ رہے تھے. دمنہ ابھی شعر سے قریب آ چکا ہے. شعر کہانی کی ضروری ہے کہ پیچھے جو باتیں آئی ہیں وہ سب ایک دوسرے سے مربوط ہوں. ابھی تک کیسے کیسے باتیں چل رہی ہیں. تو پچھلے درس کے اندر دمنہ نے سب سے آخری چیز جو ہم نے پڑھی تھی اس میں دمنہ نے یہ کوشش کی تھی بادشاہ کو یہ سمجھانے کی یا کہ اسد جو ہے بادشاہ سے مراد دینے کی اسد ہے یعنی کہ جو جنگل کا بادشاہ ہے یا جو جنگل کا راجہ ہے جو کہ شیر ہے. ایک جنگل ایک پورا ایک راجہ ہے ایک مملکت ہے اور وہ پوری اس میں ایک راجہ ہے جس کا نام جو اسد ہے یعنی کہ شیر ہے اور اس کے یہاں بہت سارے لوگ اس کے انڈر میں رہتے ہیں اس کے رعایا میں جس میں کہ چیتا بھی ہے اور سیار بھی ہیں گیدڑ بھی ہیں اور بہت سارے جانور اس کے یہاں ہیں. تو دمنہ نے جو ہے یہاں پر آخر میں یہاں پر بتانے کی شعر آخر میں اس نے جو ہے شعر کو بہت اچھی اچھی باتیں سنائیں بہت اچھے سے اس کو لبھایا اپنے طرف اور وہ شعر اس کی طرف متوجہ پہ مائل بھی ہو گیا. پھر دیکھا کہ شعر اس کی طرف مائل ہو رہا ہے اور اس کو جو ہے مطلب کافی اہمیت دے رہا ہے. تو پھر اس نے ایک بات آخری جو ہم نے پچھلے اس میں پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے سوچا کہ کہیں لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ جو مجھے رتبہ ملا ہے شعر کے یہاں یہ کہیں میرے واسطے کی یا توسل کی وجہ سے نہیں یا کہیں کسی دوسرے کے وجہ سے تو نہ مجھے نہیں ملا ہے. کیونکہ اس سے پہلے شعر نے کہا تھا کہ ہاں اس دمنہ کے باپ کو تو میں جانتا تھا. اس سے پہلے پوچھا تھا اپنے بعض ساتھیوں سے تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے تو کہا اس کے باپ کو جانتا تھا. تو دمنہ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ لوگوں کو لگے کہ یہ شعر نے جو یہ بات کہی تھی کہ اس کے باپ کو میں جانتا تھا تو اس کے باپ کے جاننے کی وجہ سے شعر نے دمنہ کو کیا ہے یہ رتبہ دیا ہے. تو اسی چیز کو اس نے نفی کرنے کے لیے پیچھے بار جو آخری بات ہم نے پڑھی تھی وہ یہی تھی کہ وَحَبَّ دِمْنَةُ أَن يُرِيَ الْقَوْمَ أَنَّ مَا نَالَهُ مِنْ كَرَامَةِ الْمَلِكِ إِنَّمَا هُوَ لِرَأْيِهِ وَمُرُوءَتِهِ وَأَقْلِهِ لأنهم عرفوا قبل ذلك أن ذلك لمعرفته أباه فقال إن السلطان لا يقرب الرجال لقرب آبائهم ولا يبعهم لبعدهم. تو یہاں پر اس نے کہا کہ یقیناً بادشاہ لوگوں کو قریب نہیں کرتا ہے ان کے باپ کے قریب ہونے کی وجہ سے یا لوگوں کو اپنے آپ سے قریب نہیں کرتا ہے ان کے باپ سے قربت کی وجہ سے ولا يبعدهم لبعدهم اور نہ ہی کیا ہے بادشاہ لوگوں کو اپنے سے دور کرتا ہے لبعدهم اي لبعد آبائهم ان کے باپ سے کیا ہے دوری کی وجہ سے. یہاں تک یہ بات ہو گئی تھی اس کو ہم نے پڑھا تھا یہاں پر. اور اس کے بعد اب آگے جو باتیں آ رہی ہیں تھوڑی سی مطلب کیا ہے مطلب اس کو اگر ہم اسکپ بھی کر جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو ہم تھوڑا سا کریں گے پھر یہاں آگے سے بڑھیں گے. تو یہاں سے جو بات ہے ولیکن ینبغی والا یہاں سے یہ والی چیز جو ہے ہم تھوڑا تھوڑا اس میں بیچ میں جو ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب اگر ہم اس کو چھوڑ بھی دیں تو مطلب کیا ہے اس جو ہماری جو تسلسل ہے پورا ایک کہانی کا جو ایک در حقیقت ایک کہانی ہے کلیلہ و دمنہ کی. کلیلہ و دمنہ در حقیقت باب الاسد والثور ایک کہانی ہے مکمل جو کہ باب الاسد والثور اور باب الفحص عن امر دمنہ یہ جو دو ابواب ہیں دونوں کیا ہے ایک لمبی کہانی ہے اس پر دونوں کیا ہے مشتمل ہیں. یہ بات میں نے شروع میں بتائی تھی. تو ہم اسی تسلسل کے ساتھ پڑھیں کہ بات بھی کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے جاری رہے کہانی بھی جاری رہے باتیں بھی ایک دوسرے سے مربوط رہیں اور بیچ میں جو زائد چیزیں آتی ہیں ان کو ہم کبھی کبھی کہاں اس کو حذف بھی کر دیں کیونکہ سلیبس ظاہر سی بات ہے کہ شارٹ ہے مطلب اس کو پورا ہم سلیبس ختم نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے بیچ میں تھوڑا تھوڑا جہاں ہم ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں ہم اس کو حذف کر دیتے ہیں. یہاں تھوڑا سا ہم اسکپ کریں گے. یہاں پر جو ہے ولیکن سے لے کر کے یہاں والا جو ہے اذا افرط فی حقہ صار حارا مودیا یہاں سے جو ہے یہاں سے عبارت لے کر کے یہاں تک ہم اس کو اسکپ کرنا ہے یعنی کہ اس کو چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد جو ہے بات مسلسل بات اس کی کہانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بات مربوط ہے ایک دوسرے سے. تو یہاں بات آ گئی. دمنہ نے فائنل بات یہ کہی تھی کہ اس کو جو پوسٹ ملا ہے جو رتبہ ملا ہے وہ اس کے باپ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی اپنی ٹیلنٹ اس کی اپنی صلاحیت کی وجہ سے ملا ہے. تو اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ ثم ان دمنہ تو آج والا درس جو ہے میں اس کو پہلے عبارت پڑھ دے رہا ہوں. کہہ رہے ہیں ثم ان دمنة استأنس بالأسد وخلا به فقال له يوما أرى الملك قد أقام في مكان واحد لا يبرح منه
فما سبب ذلك فبينما هما في هذا الحديث إذ خار شطربة خوارا شديدا فهيج الأسد وكره أن يخبر دمنة بما ناله وعلم أن ذلك الصوت قد أدخل على الأسد ريبة وهيبة فسأله هل راب الملك سماء هذا الصوت؟ قال لم يربني شيء سوى ذلك. قال دمنة ليس الملك بحقيق أن يدأ مكانه لأجل صوت، فقد قالت العلماء إنه ليس من كل الأصوات تجب الهيبة. قال الأسد وما مثل ذلك؟ یہ یہاں جو پکچر جو دکھ رہی ہے، یہ والی جو پکچر یہاں پر دکھ رہی ہے، بظاہر دکھ رہا ہے یہ دمنہ بیٹھا ہوا ہے، اب یہ شیر سے بہت زیادہ قریب ہو چکا ہے، شیر سے قریب ہو چکا ہے، اور اسی کی وہ کوشش کر رہا تھا بہت پہلے سے کیا ہے پہنچنے تک کہ شیر کے پاس میں پہنچوں، اور اس کی جو یہ پرابلم ہے کہ جو شتروا کی جو آواز ہے، شتروا کھا پی کے موٹا اور تندرست ہو گیا ہے ایک ہری بھری زمین میں، اور پاس میں جو جنگل ہے وہاں پر جو شتروا کھا کے وہ بیل کی آواز نکال رہا ہے، اور شیر نے کبھی بیل کی آواز سنی نہیں تھی، تو شیر گرچہ جنگل کا راجا ہے لیکن اس کو بیل کی آواز سن کر کے لگا کہ کوئی لگ رہا ہے مجھ سے بڑا آ گیا ہے اس ایریے میں، جو کہ اس سے میری کیا ہے مملکت، یہ کہ میری کیا ہے بادشاہت کو خطرہ ہے، لگتا ہے تو مجھے اس کے تابع رہنا پڑے گا۔ بہت ساری اس کو چنتائیں لاحق ہوئی، اس کے یہاں کسی کی وجہ، اس کے یہاں جتنے بھی لوگ تھے کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آیا تھا، کوئی بھی اس کے اس پریشانی کا کیا ہے حل نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا، تو دمنہ نے سوچا کہ میرے پاس اس کا علاج ہے، میں جاؤں گا تو، اور وہی کوشش کرتا رہا۔ اب جو ہے دمنہ کیا ہے شیر کے پاس کیا ہے پہنچ گیا ہے، اور اس سے کیا ہے باتیں کر رہا ہے دونوں۔ تو یہاں پر ہے الاسد وقد هیجہ شطربۃ بخوارہ، شیر اس حال میں کہ شطربہ نے اس کو بھڑکا دیا ہے اپنے اس آواز کے ذریعے سے، اپنی خاص آواز کے ذریعے سے، یعنی کہ غصہ ہے کافی اس کی جو ہے آواز سن کر کے، لیکن کر بھی نہیں کچھ پا رہا ہے، کرے گا تو کیا کرے گا۔ تو یہاں پر ہے ثم ان دمنۃ استأنس، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلے اگر اس کے اندر کچھ غریب کلمات ہیں ان کو عمل کر لیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ثم ان دمنۃ استأنس بالاسد وخلا به، استأنس بالاسد یعنی کہ مانوس ہو جانا، یعنی کہ ایک دوسرے کے درمیان جو تھوڑی سی دوری پن یا اجنبیت یا ایک اجنبیت یا جو بھی کہیں اس طرح کے مطلب ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان میں، یعنی کہ وہ چیز ختم ہو گئی، مانوس ہو گیا، مطلب بالکل ایک دم فرینڈلی ہو گئے۔ تو ثم ان الدمن استأنس بالاسد، استأنس مانے مانوس ہونا، اردو میں بھی کہتے ہیں، واضح ہے یہ۔ وخلا به، اور اس کے ساتھ کیا ہے تنہائی میں ہوا، خلا یخلو کہتے خلا به یعنی کسی کے ساتھ خلوت میں ہونا، تنہائی میں ہونا۔ فقال له يوما أرى الملك قد أقام في مكان واحد لا يبره منه، برح يبره مانے ہٹنا، ہٹنا کہیں سے، لا يبرح منه، فما سبب ذلك فبينما هما في هذا الحديث إذ خار شطربة خوارا شديدا، خار یخور مانے اس سے پہلے یہ کلمہ آ چکا ہے جس کے معنی ہوتا ہے کہ بیل کا آواز نکالنا۔ جتنے بھی جانور ہوتے ہیں ان کی آوازیں ہوتی ہیں، الگ الگ آوازوں کا الگ الگ نام ہوتا ہے۔ خوار ہے اس کا، بیل کا ہے تو یہاں پر خوار اس کے لیے آئے گا۔ اور تو اس خار شطربۃ، خار یخور، خار شطربۃ خوارا شدیدا فہیج الاسد، ہیج الاسد یعنی کہ شیر کو اس نے کیا کیا بھڑکا دیا۔ وکرہ ان یخبر دمنۃ بما نالہ، کرہ ایک رومن ناپسند کرنا، ان یخبر دمنۃ بما نالہ، نال ینال پہنچنا، لائق ہونا۔ وعلم ان ذلك الصوت قد ادخل على الاسد ریبۃ وہیبۃ، ریبۃ مانے شک، وہیبۃ مانے خوف ڈر۔ فسألہ هل راب الملک سماع هذا الصوت، راب یریب مانے کیا ہے شک میں ڈالنا، پریشانی میں مبتلا کر دینا۔ تو هل راب الملک سماع هذا الصوت، قال لم يربني شيء سوى ذلك، لم يربني شيء سوى ذلك۔ اس کے بعد جو ہے پھر قال دمنة ليس الملك بحقيق أن يدع مكانه لأجل صوت، حقیق
اس کا معنی ہوتا ہے دوسرا کلمہ اس کے لیے جو عربی میں آتا ہے اسی کا جو ہے ہم معنی جدیر، یعنی کہ لیس الملک بحقیق ان یدع مکانہ یا ان جدیر، تو یہ معنی ہو جائے گا حقیق یعنی کہ لائق ہے یا مناسب ہے، یا جس طرح کا معنی ہے لائق ہے یا مناسب. ان یدع مکانہ، وضع یدع من ہوتا ہے چھوڑنا، ترک کر دینا. اس کے بعد ہے مكانه لأجل صوت، فقد قالت العلماء إنه ليس من كل الأصوات تجب الهيبة، قال الأسد وما مثل ذلك. یعنی کہ اس کی مثال پھر کیا ہے، اس کی مثال سے مجھے تم اس کو سمجھاؤ. یہ بات جو ہے، یہ جو مقطع ہے یا یہ جو پیراگراف ہے، اس کو پھر ہم آتے ہیں اس کے معنی پر یا اس کے مفہوم پر ایک بار، اس کے بعد پھر اس میں اگر کوئی اور چیزیں ہوں گی تو ان کو ہم دیکھیں گے. یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ثم ان دمنة استانس بالاسد وخلا به، پھر دمنہ شیر سے مانوس ہو گیا، وخلا به، اور اس کے ساتھ خلوت میں ہوا، یعنی کہ اس کے ساتھ کیا ہے تنہائی میں ہوا. فقال له یوما، اور اسے کہا ایک دن، ارى الملك قد قام في مكان واحد لا يبرح منه، میں بادشاہ کو دیکھ رہا ہوں اس حال میں کہ وہ ایک ہی جگہ پر کیا ہے ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ ہلتے نہیں ہیں، وہاں سے وہ کسی دوسری جگہ جاتے نہیں ہیں. تو یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں دیکھ رہا ہوں بادشاہ کو کہ مطلب کیا ہے وہ ایک ہی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور کیا ہے وہ اپنی اس جگہ سے کیا ہے ہٹتے نہیں ہیں، جاتے نہیں ہیں. کیا پرابلم ان کو آ گئی ہے، کیا پریشانی ان کو ہو گئی ہے. تو وہی بات ہے کہ ارى الملك قد اقام في مكان واحد لا يبرح منه، میں دیکھ رہا ہوں بادشاہ کو کہ وہ ایک ہی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں سے ہلتے نہیں ہیں، ہٹتے نہیں ہیں. فما سبب ذلك، تو اس کی کیا وجہ ہے. فما سبب ذلك، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے. فبينما هما في هذا الحديث إذ خار شطربة خوارا شديدا، فبينما هما أي دمنة والأسد، تو ہما کی ضمیر جا رہی ہے دمنہ اور اسد کی طرف. فبينما هما في هذا الحديث، تو جب یہ دونوں اس درمیان جب یہ دونوں اس بات میں مشغول تھے، اذ خار شطربة خوارا شدیدہ، یکایک شطربہ نے ایک زوردار آواز لگائی، ایک زوردار آواز نکالی. یعنی کہ اس سے پہلے ڈرا ہوا تھا، پھر دمنہ نے یہی مسئلہ چھیڑ دیا تھا، اور اسی درمیان پھر شطربہ نے کیا ہے ایک بار یہاں پر کیا ہے سخت یا شدید آواز نکالی. فہیج الاسد، اور پھر شطربہ نے کیا ہے شیر کو اپنی اس آواز کے ذریعے سے بھڑکا دیا، برہم کر دیا، غصہ کر دیا کہ اس کے سامنے دمنہ ہے، پھر اسی بیچ میں وہ پھر آواز نکال رہا ہے. وَكَرِهَ أَن يُخْبِرَ دِمْنَةَ بِمَا نَالَهُ، اور شیر نے ناپسند کیا اس چیز کو کہ وہ دمنہ کو بتائے. بیما موصولہ ہے ما یہاں پر، بیما اس چیز کے بارے میں، نالہو جو چیز اس کو لاحق ہوئی ہے، جو چیز اس کو پہنچی ہے. اور وہ چیز کیا ہے، یعنی کہ وہی شطربہ کی طرف سے جو اس کو ڈر لاحق ہے. تو اس نے سوچا کہ دمنہ کو بتانے سے اس نے کیا ہے مطلب ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ کیسے ہوگا، میں اس کو کیسے بتاؤں کہ میں اتنا بڑا ہوں، ایک شیر ہوں، جنگل کا راجہ ہوں، اور اس کو میں بتاؤں تو میری کتنی انسلٹ ہوگی، میری کتنی بے عزتی ہوگی لوگوں کے درمیان میں، کہ دیکھو بادشاہ ہو کر کے جنگل کا سب سے زیادہ پاورفل جانور ہونے کے باوجود یہ کیا ہے ڈر رہا ہے ایک آواز سے. تو اسی وجہ سے کہہ رہے کہ وہ کریا، اور شیر نے ناپسند کیا. اور جو ان یہ اس کے بعد یہ کہ یہاں پر جو ان ہے اور اس کے بعد کیا ہے یہ پورا کا پورا اس کے بعد ایک جملہ ہے ان یخبرہ، تو یخبرہ فعل دمنتو، ان یخبرہ دمنتو بما نالہو، ما موصولہ ہے، نالہو اس کا صلہ ہے، ما موصول صلہ مل کر کے یہ مجرور ہو جائے گا باحرف جر کا، جر مجرور یا متعلق ہو جائے گا یخبرہ فعل سے. تو ان یخبرہ دمنتو بما نالہو، یہ کہ وہ بتلائے دمنہ کو، بیما اس چیز کے بارے میں، نالہو جو چیز کیا ہے اس کو پہنچی تھی. وعلم ان ذلك الصوت، تو یہ چیز اس کے بارے میں ہوگی شیر کے بارے میں. وعلم، اور دمنہ نے جان گیا، دمنہ نے پہچان لیا، ان ذلك الصوت قد ادخل على الاسد ریبة وہیبة، اور دمنہ نے جان لیا یہ کہ اس آواز نے، اس آواز سے مراد کہنے کی شطربہ کی آواز، یعنی کہ شطربہ کی آواز نے شیر پر کیا ہے پریشانی اور ڈر کو کیا ہے داخل کر دیا ہے. ریبت ان کے معنی ہے راب، ریب من شک میں ڈالنا، یہاں پریشانی مراد اسے معنی ہے کہ یعنی کہ اس آواز نے شیر پر کیا ہے پریشانی اور ڈر کو کیا ہے طاری کر دیا ہے. فسألہ، تو
دمنا نے اس سے سوال کیا، یعنی کہ دمنا نے شیر سے یعنی کہ اسد سے سوال کیا، حل راب الملک سماع هذا الصوت، کیا بادشاہ کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے یا شک میں مبتلا کر رکھا ہے اس آواز کو سننے نے، یا شیر کو کیا ہے پریشانی لاحق ہو گئی ہے اس آواز کو سننے کی وجہ سے؟ تو یہاں پر کیا ہے رابع فعل ہے، الملکہ کیا ہے فاعل ہے، اور سماعو کیا ہے یہ مضاف ہے، اور ھذا الصوت یہ اس میں اشارہ اور یہ مشار الیہ پہ مضاف الیہ ہے پورا اس کا، تو یہ سماع ھذا الصوت یہ فاعل ہو جائے گا رابع فعل کا۔ تو یہی کرے کہ فسألہ، تو اس نے کیا ہے یعنی کہ دمنہ نے شیر سے سوال کیا، کیا بادشاہ کو اس آواز کے سننے سے پریشانی لاحق ہوئی ہے؟ مفہوم ہے یہ، مفہوم ترجمہ لفظی وہی جیسے ہم نے بتایا۔ قال، تو اس نے کہا یعنی کہ شیر نے کہا، لم یربنی شیء سوا ذلک، مجھے اس کے علاوہ کسی بھی چیز نے پریشانی میں مبتلا نہیں کیا ہے، اس کے علاوہ ذالک ای ذالک الصوت، اس آواز کے علاوہ کسی دوسری چیز نے مجھے کیا ہے پریشانی میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ تو یہاں پر شیر نے اقرار بھی کر لیا کہ دمنہ اس کا قریبی بن چکا ہے، اس کا فرینڈ بن چکا ہے، اس سے کافی کلوز ہو چکا ہے، تو اب یہ اپنے دل کی بات کیا ہے اس کو بتا دیا شیر نے یہاں پر آ کر کے۔ ابھی تک وہ بتا نہیں رہا تھا، کسی کو بھی نہیں بتا رہا تھا ابھی تک کہ اس کو کیا لاحق ہوا ہے، کیوں نہیں وہ کہیں جا رہا ہے، کیوں ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، کیوں کسی سے مل جل نہیں رہا ہے، اپنی جگہ سے ہٹ نہیں رہا ہے، یہ سبھی یہ راز کو اس نے اپنے اندر چھپا کے رکھا تھا۔ اب دمنہ اس کا کلوز فرینڈ بن چکا ہے، اس کے بالکل کلوز آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے، تو کیا ہے اس سے یہ اس راز کو اس نے کیا ہے ظاہر کیا، اس راز کا اس نے افشا کیا۔ قال لم یربنی شیء سوا ذلک، اس نے کہا کہ مجھے کسی اس کے علاوہ یعنی کہ اس آواز کے علاوہ کسی بھی چیز نے کیا ہے شک میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ قال دمنہ، تو دمنہ نے کہا لیس الملک بحقیق ان یدع مکانہ لاجل صوت، بادشاہ کو زیب نہیں دیتا ہے یہ کہ وہ اپنی جگہ کو ترک کر دے، یعنی کہ اپنا اس کا جو رتبہ ہے، اس کا جو ایک اسٹیٹس ہے، اس کو کیا ہے وہ ترک کر دے، لاجل صوت، کسی آواز کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس چیز کے، تو دمنہ نے کہا کہ بادشاہ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ بادشاہ کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنی اسٹیٹس کو یا اپنے رتبے کو کیا ہے وہ ترک کر دینے، اس کا جو رتبہ ہے کہ بالکل چلے پھرے جنگل میں شکار کرے، سب بالکل اس کی جو ایک وہ حیثیت ہے، جو وہ حیثیت کیا ہے، لیکن وہ ساری چیز ابھی اس نے ترک کر دی تھی شیر نے۔ تو وہی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ بادشاہ کے لیے لائق نہیں ہے، بادشاہ کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو کیا ہے ترک کر دے، لاجل صوت، کہ ایک آواز کی وجہ سے، ایک آواز کی بنا پر، یعنی کہ ایک آواز کی وجہ سے کیا ہے وہ اپنے رتبے کو کیا اپنے اسٹیٹس کو کیا ہے ترک کر دے۔ فقط قالت العلماء، اور یہاں پر یہ دمنہ کیا ہے شیر کو یہ جو بات کہہ رہا ہے کہ ایک آواز کی وجہ سے شیر کو نہیں ڈر جانا چاہیے، اور اس کے لیے کیا ہے ایک دلیل بھی دے رہا ہے۔ قالت العلماء، وہ اس طرح سے علماء کا کہنا ہے، تو اس طرح کی باتیں کہہ کر کے کیا ہے وہ دلیل دیتا ہے۔ تو فقط قالت العلماء، اس نے کہا کہ علماء کا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، انہ لیس من کل الاصوات تجب الہیبۃ، یعنی کہ انہ لیس من کل الاصوات تجب الہیبۃ، کہ ہر آواز سے ڈرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، انہ لیس من کل الاصوات تجب الہیبۃ، یعنی کہ ہر آواز سے ڈرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ ہر جو بھی آواز ہے، ہر آواز ہے تو اس سے ہم کوئی بھی آواز سن کر کے ڈر جائیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے آدمی کہ کوئی بھی آواز سن کر کے فوراً کیا ہے ڈر جائے۔ تو یہ علماء کا کہنا ہے کہ ہر آواز سے ڈرنا کیا ہے درست نہیں ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوتا ہے، اس کا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہ قال الاسد، تو شیر نے کہا وما مثل ذلک، اس کی مثال کیا ہے، کوئی مثال دے کر کے مجھے سمجھاؤ کہ مطلب جو ہے کوئی ایسی آواز ہو کہ جس کو سن کر کے مطلب کیا ہے ڈرا نہ جائے، اور اس پہ کیا ہے مطلب بالکل بے فکر رہ جائے اس آواز کو سننے کے بعد بھی۔ تو یہ بات جو ہے یہاں پر شیر نے پھر کہی کہ اس کو مثال لے کر کے سمجھاؤ، تو آگے جو باتیں آئیں گی پھر دمنہ یہاں پر کیا ہے ایک مثال ذکر کرے گا۔ یہ ایک مثال ہے کہ
لومڑی کا اور ایک ڈھول کی ایک کہانی سنائے گا، اور اس کہانی میں کیا باتیں آئی ہیں، کیسے کیسے کیا باتیں ہیں، اس کے ذریعے سے شعر کو سمجھائے گا کہ دیکھو یہ ایسے ہے اور یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے اس آواز سے، ایسے تمہیں بھی اس آواز سے یا آپ کو بھی اس آواز سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پیراگراف کا اس کا ہم نے جو ہے سمجھا جو ہے اس میں کیا بات چیت چل رہی ہے ضمن اور شعر کے درمیان میں، اور اس میں کچھ چیزیں تھیں جو نحوی اعتبار سے، تو پھر ٹائم ہوگا پھر ہم جو ہے اگلے گھنٹے میں کوشش کریں گے کہ اس پر ہم کلام کریں۔